حضور کی پیدائش کے سال پورے مکہ میں جتنے بھی عورتوں کے بچے ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی مکہ مکرمہ۔ اس سال کی خصوصیت تھی عرب کی سرزمین، جیسے کہ میں نے کہا مکہ سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی سرزمین ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی، کثرت سے بارش ہوئی اور پتھریلی زمین میں گھاس اور سبزے بھی اگے۔ اس سرزمین پر سبزوں کا اگ جانا یہ معمولی بات نہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی کی ہتھیلی میں کوئی پودا نکل آنا۔ ہتھیلی میں پودا نکلنے کے برابر عربوں کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ عرب کی سرزمین پر سبزے اگ گئے۔ مکہ مکرمہ میں بارش بھی ہوئی، سبزہ بھی ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، یہی وہ سال ہے جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا اور پوری فوج کو ہلاک کر دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں آئیں اور اپنی چونچ میں، اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر آئیں، اوپر سے گرا دیتی تھی اور ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ کر کے آگ لگ جاتی تھی، اور پوری فوج کو کیسے کیا؟ کعصف مأکول، اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا گیا جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی ہے۔ پوری فوج جو ہلاک ہوئی، عام الفیل اس کو کہا گیا۔ یہ حضور پاک کی ولادت کا ہی سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو خصوصیات ہوئیں، پھر ایک عجیب و غریب چیز عربوں نے دیکھا کہ ایک جنگل سے بھیڑیے کو، ایک جانور کو باہر شہر کی طرف آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ چونکہ یہ درندے جانور عام طور پر شہروں میں نہیں آتے، جنگل کے درندے جنگل میں رہتے ہیں۔ شہر کی طرف آیا اور جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے؟ یہ بشارت بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کو ارحاسات کہتے ہیں، یعنی حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب معاملات ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارحاسات۔ حضور کی زندگی میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ معجزات ہیں۔ حضور نے اپنی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کی، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے ان کو ارحاس کہتے ہیں، ارحاس۔ تو اور اس کے علاوہ ایران میں، ملک فارس میں دو ندیاں ہیں، بحیرہ ساوا اور ایک سماوا۔ بحیرہ ساوا، بحیرہ چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، یہ پوری سوکھ گئی تھی، سوکھی ہوئی ندی تھی، کئی سالوں سے اس میں کوئی پانی نہیں تھا۔ لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اچانک وہ ندی پورا پانی سے بھر گئی تھی۔ کہاں سے پانی آیا، کیسے بھری، کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ بھی ایک بہت عجیب بات تھی پوری دنیا کی۔ اور بحیرہ سماوا، ایک اور ندی جو لبالب بھری ہوتی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، 12 ربیع الاول شریف۔ وہ بحیرہ سماوا اچانک ایسی سوکھ گئی کہ زمین کے بھی حصے نظر آنے لگ گئے، ایک بھی پانی کا بوند نہیں تھا۔ جو لبالب بھری ہوئی ندی تھی، ایک سوکھی ہے اور ایک جاری ہے۔ 1000 سال سے وہاں آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی جو آتش پرست تھے، آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ دن رات 24 گھنٹے ڈیوٹی لگی رہتی پجاریوں کی آگ کو روشن رکھنے کی۔ 1000 سال سے اس آگ کو جلائے رکھا تھا، بجھنے نہیں دیا تھا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا کہ اچانک آگ بجھ گئی، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، اچانک آگ بجھ گئی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ 1000 سال جس کی تاریخ ہے بجھنے نہیں دیا گیا، وہ اچانک کیسے بجھ گئی؟ اور اس کے علاوہ کسریٰ بادشاہ کے محل میں اچانک دراڑ پیدا ہو گئی۔ جو محل کبھی ہلانے سے ہل نہیں سکتا تھا، ان کا چیلنج تھا، وہ حضور کی ولادت کے دن دیوار شک ہو گئی، زلزلہ آیا۔ یہ پوری کائنات میں جو عجیب و غریب حالات پیش آئے، لوگ حیرت میں تھے کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ آج جیسے لوگ یہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ یا انوائرمنٹ کی چینجنگ، یہ جو اچانک موسم بدل رہے ہیں، اس پر لوگ آج تعجب میں ہیں، جبکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لوگ
کہاں سمجھ رہے ہیں کہ یعنی موسم بدل رہا ہے. دھیرے دھیرے احساس کسی کو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو گئی، لیکن اس زمانے میں اچانک پورے حالات کا چینج ہونا یہ معمولی بات نہیں. کئی ایسی چیزیں جو اچانک بدلی، تو ان حالات کو دیکھ کر کے جوتشوں سے، نجومیوں سے بادشاہوں نے بلا کر کے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب حالات کیا ہیں؟ تب سارے نجومیوں نے بالاتفاق یہ کہا تھا، جس کو امام زمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس وقت کے نجومیوں نے اپنے حساب سے دے دیا تھا. جو ستارہ دیکھ کر کے خبریں دیتے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو تمہاری سلطنتوں کے زوال کا سبب ہوگا، اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا اور پھیلے گا. حضور نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے ہی نجومیوں نے یہ خبر عام کر دی تھی. تو یہ حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات ہیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی پاک، آپ کی تجارت، آپ کی عبادت، آپ کے عادات، آپ کے معاملات، اور اخیر زندگی پاک میں آپ کے غزوات، یہاں تک ہم تھوڑا تھوڑا سا روزانہ بیان کرتے ہیں. جتنا بیان کیا جائے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہے. وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے تو پیدائش بھی آپ کی سب سے اعلیٰ تھی. وہ سب سے اعلیٰ گھر میں پیدا ہوئے، سب سے اعلیٰ طریقے سے پیدا ہوئے. اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.